بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین آمنوا اشد حبا للہ. وقال تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. وقال تعالی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. وقال تعالی فی مقام آخر وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اسألک حبک وحب من يحبک. وقال علیہ الصلاة والسلام بلغوا عنی ولو آیہ او کما قال علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، برادران عزیز، آج دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ حقوق اللہ کو صحیح طریقے سے بجا لایا جائے، اور دوسری بات حقوق العباد میں کوتاہی نہ کی جائے. اگر یہ دو چیزیں صحیح طریقے سے ہم کرتے رہیں گے، اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک وقت آئے گا کہ ولی بنا کر رہیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ دنیا، ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا آرام کی جگہ ہے، قبر دنیا کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے، اور جنت انعام کی جگہ ہے. دنیا کے اندر اللہ نے بھیجا، اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانے کے مانند ہے. یہاں دنیا کے اندر مسلمانوں کو آخرت کے واسطے تیاری کرتے رہنا پڑے گا. آخرت کے واسطے دنیا کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھنا پڑے گا. بہرکیف دیکھیں، یہ دنیا کے اندر حقوق اللہ کو، حقوق العباد کو، دونوں کو صحیح طریقے سے کوتاہی کیے بغیر بجا لانا پڑے گا. جب آدمی آگے چل کر اللہ کی محبت کو بھی حاصل کر سکتا ہے، اللہ کا ولی بھی بن سکتا ہے. اگر دونوں میں سے ایک میں بھی کوتاہی ہو جائے گی، پھر اللہ والا بننا یہ مشکل ہو جائے گا. حضرت کرز رحمۃ اللہ علیہ، آپ نام سنے ہوں گے، بڑے اللہ والے گزرے ہیں. 70 سال کی عمر تھی حضرت کی. حضرت روزانہ کعبۃ اللہ کے 70 طواف کیا کرتے تھے، اور ہر طواف پر 2 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے مقام ابراہیم پر جا کر. تو دیکھیں، آج ہم جوانی کے عالم میں اتنا کر دیکھیں تو ہماری طبیعت کتنا زیادہ تھک جائے گی. روزانہ 140 رکعت نفل پڑھنا کوئی معمولی بات نہیں، مگر جن کو اللہ والوں سے، جن کو اللہ کی محبت دل میں اتر گئی تھی، ان کے لیے یہ کام کرنا زیادہ مشکل نہ ہوتا تھا. تو بہرکیف اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے واسطے انہوں نے، اللہ والوں نے ہر طرح کی کوشش کی. اگر اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہو تو حقوق اللہ کو صحیح طریقے سے ہمیں بجا لانا پڑے گا. اور دوسری بات، حقوق العباد میں کوتاہی یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. حقوق العباد میں کوتاہی ہوگی یہ اللہ کو ناپسند ہے. حقوق العباد کو صحیح طریقے سے 100% بجا لانا یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ حضرت میں کرتا پہنتا ہوں، پاجامہ پہنتا ہوں، میں تہجد کا پابند ہوں، نماز کا پابند ہوں، مگر میرے سے یہ غلطی ہو گئی تھی۔ حضرت نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا غلطی تھی؟ اس نے کہا حضرت میں نے بیوی کی محبت میں ماں کے ساتھ گستاخی کر دی، ماں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آ گیا، ماں نے مجھے 2 بد دعائیں دے دی ہیں، حالانکہ میں تہجد کا پابند ہوں، مگر اس کے باوجود ماں کی وہ 2 بد دعائیں میرے حق میں قبول ہو گئیں۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ کیا بد دعائیں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ حضرت مجھے میری ماں نے بد دعا دی تھی کہ اللہ تجھے کوڑھی کے مرض میں مبتلا کر دے، اور جب میرا انتقال ہو جائے میرے جنازے میں شرکت کا موقع بھی تجھے نہ ملے۔ اب یہ 2 بد دعاؤں میں سے یہ دونوں بد دعائیں قبول ہو گئیں، میں کوڑھی کے مرض میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ اور دوسری بات اس نے کہا کہ حضرت میری ماں کا انتقال ہو گیا مگر جنازے میں شرکت کا موقع نہ ملا۔ تو ساتھی بات پر غور کریں، حقوق العباد میں جو سب سے زیادہ حق بنتا ہے وہ والدین کا بنتا ہے، والدین کے بعد دوسروں کا حق بنتا ہے۔ والدین کی تو خدمت کرنا ضروری ہی ہے، والدین سے اگر کڑوی بات مل جائے آپ کو تو اسے برداشت کرنا ضروری ہے ہی۔ اس کے علاوہ دوسروں کے بھی حق جب بجا لانا چاہیے تو اس وقت ہمیں بجا لانا چاہیے۔ کسی کے حق میں کوتاہی کرنے کی شریعت کبھی اجازت نہیں دیتی۔ ہر ایک کا حق اصول کے اندر رہتے ہوئے برابر طریقے سے 100% ادا کریں، تبھی ہم ولی بن سکتے ہیں، ورنہ ولی بننا اتنا آسان نہیں ہے۔ میرے کیف میں آگے بڑھتا چلوں میرے ساتھی، دیکھیں اللہ نے دنیا بنائی، دنیا میں حقوق اللہ کو بھی رکھا، حقوق العباد کو بھی رکھا۔ حقوق اللہ میں اگر کچھ کوتاہی ہو جائے اللہ سے معافی مانگی جائے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، مگر حقوق العباد یہ ایک ایسی چیز ہے اللہ کو اس میں غصہ آ جاتا ہے، اور جب تک بندہ معاف نہ کرے اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں کرتے۔ حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ماں باپ کو اگر کوئی کچھ تکلیف دیتا ہے، ماں باپ کو اگر کچھ ستاتا ہے، کچھ پریشان کرتا ہے، اس کی موت اس وقت تک نہیں آتی جب تک کہ وہ کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو ساتھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو کیا کیا تکلیفیں نہیں دیں، حقوق العباد میں کیا کیا کوتاہیاں ہم نے نہیں کی۔ آج حقوق اللہ تو کچھ نہ کچھ ہم سے ادا ہو رہا ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، چہروں پر داڑھیاں سجا لی ہیں، اس کے علاوہ بعض دفعہ تہجد بھی ہم سے ادا ہو رہی ہے، مگر حقوق العباد کو دیکھا جائے تو حقوق العباد ہمارا صحیح نہیں۔ عبادت کے طریقے سے دین آئے، معاملات صحیح نہ ہو، معاشرے میں ہمارا رہنے کا اصول صحیح نہ ہو تو یہ معاملات صحیح نہ ہونے کی وجہ سے دین خود بخود چلا جائے گا۔ تو حقوق العباد کو بجا لانا یہ حد درجہ ضروری ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہزاروں تہجدوں کے نور کو ایک ترازو میں رکھ دیا جائے۔ حضرت کی یہ بات کو بغور سنیں، ہزاروں تہجدوں کے نور کو ایک ترازو میں رکھ دیا جائے، دوسری طرف حضرت فرماتے ہیں کہ گناہ سے بچنے کا جو نور ہے، گناہ سے بچنے کی وجہ سے جو غم اٹھانے کا نور ہوتا ہے، اس نور کو ایک ترازو میں رکھ دیا جائے، ہزاروں تہجدوں کے نور سے یہ نور زیادہ قوی ہو جائے گا، اس کا پلہ، اس کا ترازو جھک جائے گا۔ اگر کسی کی کڑوی بات ہمیں پہنچتی ہے، کسی کی غلط بات اور کسی کا سخت مزاج، سخت رویہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، برداشت کر لیں۔ اللہ برداشت پر وہ دیتے ہیں جو بدلہ لینے پر نہیں دیتے، برداشت پر اللہ بہت کچھ دے دیتے ہیں۔ برداشت کرنا کوئی بزدلی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو
استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے۔ تو غور کرے میرے ساتھی، صبر کرنا یہ کوئی بزدلی نہیں ہے۔ انسان جب صبر کرے گا اللہ اسے کہیں سے کہیں پہنچا دیں گے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حضرت کے واقعات کتابوں میں بھرے پڑے ہیں، اللہ والے ہیں۔ ان کے تعلق سے ایک واقعہ کتابوں میں لکھ کر ہے کہ ایک مرتبہ اپنے مریدوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک بری عورت نے، بدکار عورت نے گھر کے اوپر سے حضرت رحمت اللہ علیہ کے سر پر جمعہ کا موقع تھا، راکھ اٹھا کر پھینک دیا۔ جمعہ کا موقع تھا، حضرت بالکل تیار ہو چکے تھے، غسل سے فارغ ہو چکے تھے، نئے نویلے کپڑے پہن چکے تھے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جب سر پر راکھ پڑی الحمدللہ کہا۔ مریدوں نے کہا حضرت آج جمعہ کا موقع ہے اور ایسے موقع پر راکھ آپ کے سر پر پڑ رہی ہے، آپ کی اجازت ہو ہم ضرور بدلہ لے دیں گے اس بدکار عورت سے، اس کی پٹائی کر دیں گے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جاؤ، تم میرے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہو، اللہ والے انتقام نہیں لیا کرتے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کی بات سن کر مریدین خاموش ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا میں الحمدللہ اس لیے کہا تھا کہ جس جسم پر آگ برسنا تھا اس جسم پر اللہ نے راکھ برسائی، اللہ نے چھوٹی بلا دے کر بڑی بلا سے بچا دیا۔ یہ اللہ والے ہوتے تھے، ایسے ہی اتنے بڑے ولی نہیں بن گئے۔ آج ہمیں کوئی تکلیف دے دے، کوئی گالی دے دے، اگر کوئی بڑا ہے کسی عہدے پر ہے اس کی شان میں چھوٹے والے گستاخی کر دیں فوراً بھڑک جاتے ہیں کہ یہ کیا کر دیا، کدھر کر دیا۔ ساتھی اللہ والے بننا ہو تو معاف کرنا سیکھ لو، معاف جب تک نہیں کرو گے ولی بننا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ والوں کے واقعات ہمارے آنکھوں کے سامنے بھرے پڑے ہیں، ان اللہ والوں کے واقعات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ والے ایسے ہی نہیں بن گئے، معاف کرنا ان کا کام تھا، جس معافی کی وجہ سے اللہ نے انہیں کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہم سب سنے ہیں۔ حضرت نے اتنی کتابیں زندگی میں لکھی کہ اتنی زیادہ کتابیں پڑھنا ہمیں مشکل ہی ہو جاتا ہے۔ حضرت نے 1500 سے زائد کتابیں لکھی ہیں۔ اتنا بڑے اللہ والے اپنی زبان سے ایک بات فرماتے ہیں کہ جب مجھے خط کے ذریعے سے کوئی گالی لکھ کر بھیجتا ہے میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یا زبان سے کوئی گالی دیتا ہے میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پھر اس کی تفصیل حضرت بتلاتے ہیں میں اللہ کا شکریہ اس لیے ادا کرتا ہوں کہ حضرت تو بہت بڑی صلاحیت والے تھے، آج کے بڑے بڑے مفتی بھی حضرت رحمت اللہ علیہ کی کتابوں کو دیکھ کر بیان کرتے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں حضرت کی کتابیں موجود ہیں۔ حضرت کے نام پر کئی مساجد بنے ہوئے ہیں، کئی مدارس بنے ہوئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں اب بہت ساری خانقاہیں حضرت کے نام پر کھلی ہوئی ہیں۔ اس کے باوجود حضرت فرماتے ہیں کہ ہر جگہ حضرت کی آواز جب بلند ہوتی ہے، جب یہ سخت رویے، یہ کڑوی باتیں، یہ کڑوے کسیلے خط مجھے پہنچتے ہیں، میں اللہ کا شکریہ اس لیے ادا کرتا ہوں کہ جو کبر حضرت کی آواز سے پیدا ہو گیا تھا، اس کبر کا علاج ان خطوط کے ذریعے سے، ان کڑوی باتوں کے ذریعے سے میرا ہو جاتا ہے۔ تو ساتھی غور کریں، اتنے بڑے اللہ والے ہیں، فرما رہے ہیں کہ کسی کی گالیاں سنتا ہوں، کسی کی گالیاں پڑھتا ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، ان گالیوں سے میرے کبر کا علاج میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ حالانکہ حضرت بڑے ولی تھے، اس کے باوجود اتنی بڑی بات فرما رہے ہیں، یہ ہم تمام کے لیے نصائح والے الفاظ ہیں۔ ساتھی اگر کوئی کڑوی بات کر دے، ہمارے مزاج کے خلاف کوئی کام ہو جائے، فوراً بھڑک جاتے، نہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج مزاجوں کو، نظریے کو، رویے کو یہ نہ سمجھنے کی وجہ سے ہی آج حالات بگڑتے جا رہے ہیں۔ تو ساتھی
मिजाजों को समझे, हालात को समझे, रवैये को समझे, नज़रिए को समझें, एक दूसरे के तरीक़े को समझें, तब जाकर हमारे एक नज़रिए को दूसरे नज़रिए को समझने की वजह से कामयाबी, कामरानी अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दिलाएंगे। आगे बढ़कर मैं ये बात अर्ज़ करता हूँ कि देखें, हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह इतने बड़े वली हैं, इतने बड़े वली हैं, इसके बावजूद हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में ये बात लिखकर है कि हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह के पास माफ़ करने का बड़ा मादा था। कुछ कोई कर देता, उसको दिल पर न लेते थे, माफ़ फरमा देते थे। तो इसलिए इन बातों से हमें सबक हासिल करना है। जब तक सबक हासिल ना किया जाए, बात को पकड़ना है। बात को पहले हम सुनते थे, छोड़ देते थे, आज बात को सुनकर छोड़ने का मौका नहीं है, बात को सुनकर पकड़ने का मौका है। ज़बान हमारी है, अल्फाज अबू बकर के हैं, ज़बान हमारी है, अल्फाज उमर के हैं, ज़बान हमारी है, अल्फाज उस्मान के हैं, ज़बान हमारी है, अक़वाल अली के हैं, ज़बान हमारी है, फरमान हसन व हुसैन के हैं, ज़बान हमारी है, बातें हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा, शाफ़ई, अहमद बिन हम्बल, हज़रत इमाम मालिक, हज़रत इमाम बुखारी के हैं। उस दौर में बात वो बयान करते थे, उनके कायदीन, उनके सुनने वाले बातों को लेकर दिल में छोड़ते थे, दिल पर बात उतरती थी, दिल पे बात को लेते थे, हालात बदलते थे। आज उन्हीं की बातों को आज नकल किया जा रहा है, मगर हालात न बदलने की वजह यही है कि हम बातें तो सुनते हैं मगर बातों पर अमल नहीं करते। बातें तो सुनते हैं, उन बातों को दिलों में नहीं उतारते। बातें तो सुनते हैं मगर उस पर 100% अमल नहीं किया जाता, जिसकी वजह से आज हालात नहीं बदलते। हालात बदलना हो तो इमाम बुखारी की बात हो या इमाम अबू हनीफा की बात हो, अगर ज़बानों से हमारी निकले, अल्फाज उन्हीं के हैं, उन्हीं के अल्फाज को आज दिलों में उतारा जाएगा। अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला हालात को बदल कर रख देंगे। तो बहरे कैफ मैंने शुरू में अर्ज़ किया था, हुकूकुल्लाह को भी बजा लाया जाए, हुकूकुल इबाद को भी बजा लाया जाए। हुकूकुल्लाह की कोताही अल्लाह बर्दाश्त कर देंगे, हुकूकुल इबाद की कोताही अल्लाह उस वक्त तक नहीं माफ़ करेंगे जब तक के बंदों से माफ़ी न मिल जाए। तो मैं आगे बढ़ूँ, शुरू में ये आयत भी अर्ज़ किया था, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अगर अल्लाह की मोहब्बत को चाहते हो, अल्लाह की मोहब्बत को चाहना, अल्लाह फरमा रहे कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत अगर दिलों के अंदर होना हो तो अल्लाह ही की मोहब्बत है। अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह ने ये बात भी इरशाद फरमाई कि अगर कोई अल्लाह की मोहब्बत को अपने दिल में उतारना हो, 3 बातों पर सही तरीक़े से अमल कर ले, इंशाअल्लाह अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में सबसे ज़्यादा हो जाएगी। पहली बात हज़रत अशरफ अली थानवी ने फरमाया कि देखो, हर दिन 10 मिनट या 5 मिनट सही अल्लाह के एहसानात को अकेले में बैठ कर गौर करो। अल्लाह ने मुसलमान बनाया, उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया, हमारे बहुत सारे गुनाह इसे हैं, लोगों के सामने जाहिर हो जाएं तो छुपने के लिए जगह ना मिले। इन एहसानात को अल्लाह के याद करो, ये पहला तरीक़ा हज़रत ने बतलाया। दूसरा तरीक़ा हज़रत ने बतलाया कि ज़िक्रुल्लाह पर मुदावमत करो। अशरफ अली थानवी के बारे में ही लिख कर है कि जवानी के आलम में एक अल्लाह वालों की सोहबत में हज़रत गए और हज़रत ने अल्लाह वालों से पूछा कि देखो, अल्लाह की मोहब्बत दिल में उतारना हो तो क्या किया जाए। उन अल्लाह वालों ने हज़रत अशरफ अली थानवी से फरमाया कि एक हाथ लेकर दूसरे हाथ की हथेली पर रखो, एक हाथ की हथेली दूसरे हाथ की हथेली पर रगड़ो। अशरफ अली थानवी ने बुजुर्ग की बात पर, अल्लाह वालों की बात पर
سیدھی ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی پر رکھ کر رگڑا۔ حضرت اللہ والے نے اشرف علی تھانوی سے پوچھا کہ ہاتھ گرم ہو گیا؟ اشرف علی تھانوی نے فرمایا ابھی نہیں۔ پھر اللہ والوں نے فرمایا کہ دوبارہ رگڑو، دوبارہ رگڑا گیا، دوسری مرتبہ بھی گرم نہ ہوا۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ والوں نے اشرف علی تھانوی سے فرمایا کہ اب خوب رگڑو۔ جب تیسری مرتبہ رگڑا گیا، اشرف علی تھانوی نے فرمایا ہتھیلیاں گرم ہو گئیں۔ حضرت اشرف علی تھانوی سے اللہ والوں نے فرمایا ایک ہتھیلی جب دوسری ہتھیلی پر رکھ کر رگڑی جائے، ہتھیلیاں جب گرم ہو جاتی ہیں، اللہ کے بعد ایک اللہ کہنے کے بعد دوسرا اللہ کہا جائے، اللہ اسی طریقے سے دل کو گرم کر کر رکھ دیں گے۔ آگے چل کر دل سے اور زبان سے جسم سے انشاءاللہ گناہ نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے ذکر اللہ پر مداومت کریں۔ اشرف علی تھانوی ہی فرماتے ہیں کہ اگر ذکر اللہ بے مزہ ہو تب بھی ذکر کیا جائے، ذکر پر مداومت مواظبت پابندی کی جائے۔ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اللہ اسے ایمان میں رکھتے ہوئے ولی بنا دیتے ہیں۔ تو اسی لیے ذکر اللہ کی مداومت۔ اور تیسری آخری بات میں عرض کر دوں، اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ تیسرا کام کر لو، اللہ سے امید ہے کہ اللہ تمہیں ولی بنا دیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ تم اللہ والوں کی صحبت کو مضبوط پکڑ لو۔ یہ اللہ والوں کی صحبت تمہیں ایمان والا بھی بنائے گی، تمہارے ایمان میں پختگی بھی پیدا کرے گی۔ یا اللہ والوں کی صحبت تمہیں ولی بھی بنائے گی۔ تم صرف اس بات کو یاد رکھ لو کہ اصحاب کہف 7 تھے، ان کے ساتھ 8واں کتا تھا۔ یہ کتے کا ذکر قرآن میں آیا۔ اگر کوئی کتے کا نام لے کر ہمارے سامنے ذکر کرے، ہم کتے کے نام کو برداشت نہیں کرتے۔ دیکھیں اللہ نے قرآن میں کتے کا تذکرہ فرمایا، اگر کوئی کلبہم کتے کا لفظ پڑھتا ہے اس پر بھی نیکیاں ملتی ہیں جتنا دوسرے لفظوں پر، دوسرے حرفوں پر ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں، کلبہم کتے کے الفاظ پڑھنے پر ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس کا ذکر قرآن میں کیوں آیا؟ صرف اللہ والوں کی صحبت اس نے اختیار کیا، جس کی وجہ سے کتے کا تذکرہ قرآن میں آیا۔ تو دیکھیں اللہ والوں کی صحبت کو جب اختیار کتا کرتا ہے، اس کا ذکر قرآن میں آتا ہے۔ آج ہم سوچیں کہ اللہ والوں کی صحبت کو ہم اختیار کریں تو کیا ہم بیکار ہو جائیں گے؟ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت کو اگر مضبوط پکڑ لیا جائے، ایمان پر ضرور اللہ خاتمہ فرمائیں گے، صرف اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے۔ اشرف علی تھانوی کے پاس ایک شخص آئے جن کا نام جگر صاحب تھا۔ انہوں نے آ کر عرض کیا حضرت میرے بارے میں 4 دعائیں فرما دیں۔ پہلی دعا یہ فرما دیں کہ میں بہت بڑا شرابی ہوں، شراب چھوڑ دوں۔ دوسری دعا یہ فرما دیں کہ میں داڑھی نہیں رکھتا، داڑھی رکھ لوں۔ تیسری دعا یہ فرما دیں کہ حضرت میں حج پر جاؤں۔ چوتھی دعا یہ فرما دیں کہ میرا ایمان پر خاتمہ ہو۔ اللہ والوں کی صحبت تھی، حضرت نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے، حضرت کی دعا قبولیت پا گئی، چاروں چیزیں ان کے اندر پیدا ہو گئیں۔ آگے یہ بات بھی ہے کہ آخری عمر تھی، بیمار تھے، ڈاکٹروں نے آ کر مشورہ دیا کہ تھوڑی تھوڑی ہی صحیح شراب پی لیں ورنہ جان چلے جائے گی۔ اللہ والوں کی صحبت کی برکت تھی، جگر صاحب نے کہا کہ نہ، اگر میں شراب پیوں تو کتنے سال زندہ رہوں گا؟ ڈاکٹروں نے کہا کہ 5 سال۔ جگر صاحب نے کہا کہ نہ، ابھی مر جاؤں شراب چھوڑ کر، میں اللہ والا بن کر مرنا چاہتا ہوں، شرابی بن کر مرنا نہیں چاہتا۔ یہ اللہ والوں کی صحبت کی برکت تھی۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہے۔ راستے کے کنارے پر سے جا رہے تھے، ایک شرابی شراب پی کر بے ہوش ہو کر خے کرتے ہوئے گرا تھا۔ یہ اللہ والے کسی سے نفرت نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم بن ادم اس کے پاس گئے، پانی بہایا، پھر اس کی خے پاک کی۔ جب اسے نیند سے بیداری ہوئی تو اس نے کہا کہ ابراہیم بن ادم، تم تو بڑے خاندان والے ہو، بڑے اللہ والے ہو، میری خے پاک کرتے ہو، تم نے یہ کیوں کام کیا؟ حضرت ابراہیم بن ادم نے فرمایا کہ نہ، میں تجھے اللہ کا بندہ سمجھ کر یہ کام کر دیا۔ حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ صرف اتنی ہی بات تھی، وہ کوئی تہجد بھی نہیں پڑھا تھا، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کیا تھا، فوراً اللہ نے اس کا نام ولیوں میں شمار کر دیا۔ اسی رات ابراہیم بن ادھم نے خواب میں دیکھا، اللہ نے خود اپنی زیارت فرمائی۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ
ابراہیم بن ادہم تم نے اس بندے کے ساتھ میرا بندہ سمجھتے ہوئے اپنا بھائی سمجھتے ہوئے اس کی خیب پاک کی، اس کا چہرہ پاک کیا، میں تمہیں دیکھتے ہوئے اپنا دوست سمجھ کر اس کے دل کو پاک کر دیا۔ تو غور کرے میرے ساتھی، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ شروع ہی میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار نہ ہو بندہ گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ واقعہ سن کر ہیں آخری بات بتا کر میں بات ختم کر دوں گا۔ عبد الرحمن ابن ملجم جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے شہید کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو چوتھے خلیفہ ہیں۔ عبد الرحمن ابن ملجم کو جب لوگوں نے پکڑ کر لے آئے تو اس نے کہا تھا کہ میرے ہاتھ کاٹ دو، پیر کاٹ دو، میری زبان نہ کاٹو، اس لیے کہ میں اس زبان سے اللہ اللہ کا ذکر کرتا ہوں۔ حضرت یوسف جی، حضرت جی ثانی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت الیاس کے بیٹے ہارون کے والد ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ اگر اللہ والوں کی صحبت پاتا تو یہ گمراہ نہ ہوتا۔ تو دیکھیں، اللہ والوں کی صحبت کو مضبوط پکڑنا چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو۔ اگر اللہ والوں کی شان میں گستاخی ہو اسے برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرے کیف میں آخری بات بتا کر عرض کر دوں کہ حقوق اللہ، حقوق العباد دونوں چیزوں کو مضبوط پکڑا جائے تبھی آدمی صحیح طریقے کا مومن، صحیح طریقے کا مسلمان بن سکتا ہے۔ اگر دونوں چیزیں نہ ہوں تو بہرے کیف جو کچھ بھی ہو آپ سمجھ جائیں کہ آدمی گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ان بات